بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد ناظرین کرام، اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اور آپ آج کی اس مجلس سے ایک بڑی ہی عظیم کتاب، بڑے ہی جلیل القدر مصنف کی لکھی ہوئی اور اس کائنات کے سب سے بڑے مسئلے رب ذوالجلال کے تعارف، اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے موضوع سے جڑی ہوئی اس کی تعلیم اور تدریس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بندے کی سعادت کی بات ہے کہ جس کی بندگی کے لیے اسے پیدا کیا گیا، وہ اپنی زندگی میں اسی رب کی معرفت، اسی رب کی پہچان اور اسی رب کی جانکاری جتنی قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو دی گئی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرے، محنت کرے، کوشش کرے۔ یہ بندے کی سعادت اور خوشبختی کی علامت ہے۔ آج ہمارے سامنے جو کتاب ہے وہ کتاب ہے القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نام، ان اسماء اور صفات کو سمجھنے کے لیے کتاب و سنت میں ہمارے اور آپ کے سامنے کیا بنیادیں فراہم کی گئی ہیں، ان بنیادوں کو پہچان کر، پڑھ کر، سمجھ کر ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کا جو ہمارا سفر ہے اسے آگے بڑھانا چاہیے۔ قبل اس کے کہ ہم باقاعدہ کتاب کے پڑھنے کا آغاز کریں، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس موضوع کا مجمل سا تعارف رکھ دوں تاکہ کتاب سے پہلے جس موضوع پر کتاب لکھی گئی ہے اس موضوع کا ہم اور آپ کو ادراک ہو جائے۔ قرآن و سنت اس بات پر دلالت کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اللہ کی بنیادی معرفت کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب اس دنیا میں پیدا فرمایا تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت کے ساتھ پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائی، اس وحی میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہاں رب کی اضافت مخاطب کی طرف کی گئی، ربک، گویا یہ بتایا جا رہا ہے وہ رب جو تمہاری اپنی فطرت میں تمہارے نزدیک معروف ہے، تمہاری اپنی فطرت جس رب سے آگاہ ہے، واقف ہے، اس رب کے نام سے پڑھنے کا آغاز کیجئے۔ یہ آیت اس مسئلے کی دلیل کے طور پر اہل علم نے ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی دوسری آیت میں بیان فرمایا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین کرام میں سے بعض مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین قویم کو، اللہ کی معرفت پر مبنی دین کو انسان کی فطرت قرار دیا جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ یہ دین ہے ہی کیا؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس معرفت کے تقاضے عبادت کو پورا کرنے کا ایک راستہ ہے، اور اللہ نے اسے کہا یہ وہ فطرت ہے جس پر تمہاری پیدائش اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اسی لیے اہل علم کے پاس، اہل سنت والجماعت کے پاس یہ بات متفقہ ہے کہ بندہ اس دنیا میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بنیادی معرفت اس کے اپنے سینے میں ہوتی ہے اور اس معرفت کے ساتھ ہی اس دنیا میں آتا ہے، لیکن یہ معرفت بنیادی درجے کی ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے، محدود ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سفر مزید آگے بڑھانا ہوتا ہے، سفر کو اور آگے لے جانا ہوتا ہے، سفر کی اگلی منزلیں طے کرنی ہوتی ہیں،
اور یہ جو معرفت کا سفر ہے کتاب و سنت میں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع رکھے ہیں ان میں سے ایک ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ ہیں۔ دیکھیے ایک بات ہم اور آپ اچھی طرح سے سمجھیں، ہم اگر اللہ تعالیٰ کی وہ جو بنیادی معرفت ہے اس سے آگے بڑھ کر اللہ کی مزید معرفت تک جانا چاہتے ہیں تو ایک راستہ وہ ہے جو آپ انسانیت کی تاریخ میں اگر دیکھیں گے تو مختلف مذاہب میں، ہندو مت کی بات ہو، جین مت کی بات ہو یا دیگر مذاہب کی بات، ان مذاہب کے اندر معرفت کے نام پر خدا اور بندے کے درمیان جدائی کے تصور کو ختم کر دینے کو خدا کی معرفت قرار دیا گیا۔ معرفت خدا کی ان کے پاس یہی ٹھہری کہ بندہ اس گمان میں یا اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ اس کی اور خدا کی حقیقت اصل میں ایک ہے، اور یہی نظریہ جب بعض مسلمانوں کے اندر آیا تو معرفت کے نام پہ وحدت الوجود کے درجے تک چلا گیا۔ لوگوں نے معرفت کا مطلب وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے درجے کو بنا لیا، لیکن قرآن و سنت میں اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے آیات اور احادیث کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اس مسئلے کو اپنی زندگیوں میں اپنایا ہے، اس کو اگر ہم اور آپ دیکھ پاتے ہیں تو یہ بات بہت صاف طور پہ نظر آتی ہے کہ یہاں معرفت کا مسئلہ ہی کچھ اور ہے، اور یہ معرفت کیا ہے، کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، یہی یوں سمجھیے کہ اس کتاب کے ذریعے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور آج جو سلسلہ ہم اور آپ شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سلسلے سے ہم آپ تک وہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کا یہ سفر ہم اور آپ کیسے طے کریں۔ ناظرین کرام، یہ مسئلہ ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی جہاں تک بات ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہم اور آپ کے لیے کچھ رہنما خطوط متعین فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات تو یہ بتائی، تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود یا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں غور و فکر نہ کرو۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا حکم دیا اور ایک بات سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا تاکہ اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی حقیقت کے بارے میں غور کرنے سے رک جانا، اس لیے کہ یہاں سے اکثر گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، اور یہی بات یوں سمجھیے کہ اس کتاب کا حقیقی پیغام ہے جو ہم اور آپ کو اس مقام تک لے کر جائے گا جہاں سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کما حقہ معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے ہم اور آپ اگر قرآن مجید پڑھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو بہت صاف بتا دی، وہ کیا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوری جانکاری نہیں رکھتے، نہیں رکھ سکتے۔ احاطہ جسے کہتے ہیں کہ پوری طرح سے واقفیت حاصل ہو جائے، اس درجے کا علم اللہ کے بارے میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں کیا، بندے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہاں وہ نگاہوں کا احاطہ کرتا ہے اور وہ باریک بین اور بڑا خبردار ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسئلہ صاف طور پر بیان کر دیا ہے کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو جانکاری ہے وہ اللہ نے جتنی دی ہے اتنی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پورا احاطہ کر لے یہ بندوں کے بس سے باہر کی چیز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس دعا کے کلمات میں سے کچھ کلمات یہ بھی ہیں، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے رب ذوالجلال تیرا حق جیسا بنتا ہے میں ویسے تیری تعریف نہیں کر سکتا، تو ویسا ہے جیسے تو خود اپنے آپ کی تعریف کرے، تو ہی اپنی تعریف کا حق ادا کر سکتا ہے، تیری تعریف کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ سید الانبیاء والمرسلین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ کی کما حقہ
تعریف نہیں کر سکتے، بدرجہ اولا ان کے علاوہ انبیاء اور ان کے بعد کے صحابہ تابعین یا ان کے بعد کے اولیاء اتقیاء یا ان کے بعد کے اہل علم کوئی یہ کام نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اہل علم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آدمی کسی کی اگر تعریف کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں صحیح جانکاری اور مکمل جانکاری ہوگی، تبھی اس کی کما حقہ تعریف کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو اپنی پہچان دی، اپنی معرفت دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا جو مقام ہے بندوں کے پاس، وہ معرفت بس اس درجے تک کی ہے جس درجے تک پہنچ کر بندہ مکمل ہو جاتا ہے، لیکن بندے کی اللہ کی جو معرفت ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کا پوری طرح سے احاطہ کرنا بندے کے بس کی بات نہیں، اور یہ خود بھی اللہ رب ذوالجلال کی عظمت اور کبریائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اتنا علم حاصل کر کے اندر سے بندہ بھر جاتا ہے، معمور ہو جاتا ہے، آباد ہو جاتا ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتنا کچھ پا لیتا ہے کہ ساری زندگی اس کی آباد ہو جاتی ہے۔ لیکن جتنا بھی وہ جان لے اللہ کے بارے میں، اس رب ذوالجلال کی عظمت اور کبریائی کا یہ حال ہے، یہ عالم ہے کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کا مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ حقیقت قرآن و سنت میں ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے تو پھر سوال یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو کتنا علم اللہ تعالیٰ کے بارے میں دیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اللہ کی معرفت یا پہچان حاصل کرنے کے کیا ذریعے عطا فرمائے ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ یہ بنیادی بات یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جانکاری کے لیے، اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے ایک ضابطہ اہل علم نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو، اللہ کی معرفت سے پہلے ایک ضابطہ یہ سمجھ لو، تم اگر کسی کے بارے میں لوگوں کو بتانا چاہتے ہو تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ایک تو یہ صورت ہوگی کہ تم نے خود اس کو دیکھا ہو، تم نے خود اس کو دیکھا ہو، تب تم لوگوں کو بتا سکتے ہو کہ میں نے فلاں کو دیکھا ہے، وہ ایسا اور ایسا ہے۔ مان لیں کوئی انسان کسی انسان کے بارے میں بتا رہا ہے تو یہ کہے گا ہاں میں اس سے ملا ہوں، وہ لمبے قد کا ہے یا پستہ قد ہے، وہ موٹا تازہ ہے یا دبلا پتلا ہے، اس کے سر کے بال ایسے ہیں، اس کے رنگت ایسی ہے، ناک نقشہ ایسا ہے، اس کی آواز ایسی ہے۔ آدمی کو خود اس نے دیکھا ہو تو اس کا تعارف کروا سکتا ہے، تعارف پیش کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی نے خود اس کو نہیں دیکھا جس کا تعارف کروانا چاہ رہا ہے، لیکن اس جیسے کسی اور کو دیکھا ہو تو آدمی یہ کہتا ہے فلاں، میں نے اس کو تو نہیں لیکن فلاں کو دیکھا ہے جو بالکل اسی کی طرح لگتا ہے، ہو بہو ویسا ہے، اور پھر اس کے نظیر کو، اس کے ہم شکل کو دیکھ کر آدمی اصل آدمی کی شکل کو متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے اور قریب قریب اس میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ دونوں معیار ناکام ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ راجح قول، صحیح قول کے مطابق، جس پر بعد میں اہل سنت کا اتفاق ہوا، معراج میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ نور انا اراہ، اور دوسری روایت میں وہ حجابہ النور، ان کی روشنی میں اہل علم نے لکھا کہ اللہ اور نبی علیہ السلام کے درمیان گفتگو کے وقت نور کے پردے حائل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا نہیں سکتے۔ دوسری بات کہ کیا اللہ جیسا کوئی اور بھی ہے کہ جسے دیکھ کر کہیں کہ اللہ ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ مسئلہ صاف کر دیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی کوئی چیز نہیں، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، وہ احد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، وہ الفرد الصمد ہے، ایسا اکیلا کہ اس جیسا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو پھر کسی اور کو دیکھ کر اللہ کے بارے میں بتانے کا کسی انسان کے پاس اختیار کہاں ہو سکتا ہے؟ اب تیسرا ایک درجہ باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ اس کی صفات بتائی جائیں۔ آدمی کو بھی دیکھا نہیں اور آدمی کے جیسا بھی کوئی نہیں کہ بتا دے دیکھو اس کو دیکھ رہے ہو کہ اس کے جیسا وہ تھا۔ تو آدمی کو دیکھ کر آپ بتاتے ہیں یا آدمی کے جیسے کو دیکھ کر آپ بتاتے ہیں، یہ دونوں جو ہے اللہ کے حق میں ممکن نہیں۔ تو تیسرا درجہ یہی رہ جاتا ہے کہ آپ
اس کی صفات بیان کریں۔ جیسے سوانح نگار کسی بھی شخصیت کا تعارف کرواتے ہیں، پرانے زمانے کے، نئے زمانے میں فوٹو وغیرہ بہت کچھ ذرائع ہیں، پرانے زمانے میں ہوتا یہی تھا نا کہ آدمی کے ناک نقشے کو بیان کیا جاتا تھا، قد کاٹ کو بیان کیا جاتا تھا، آدمی کے اپنی جسامت کو بتایا جاتا تھا، آدمی کا ایسے نقشہ کھینچا جاتا تھا کہ پڑھنے والا ایک قریب ان کی ایک تصویر اپنے ذہن میں گویا بنا لیتا تھا۔ یہ طریقہ ہوا کرتا تھا۔ صفات کو سن کر انسان ایسے آدمی کو پہچاننے کی کوشش کرتا تھا۔ یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات مخلوقات کی صفات جیسی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بھی، اللہ کا تعارف کروانے کے لیے بھی اسماء و صفات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہیں۔ یہی اسماء و صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ ہیں، اور یہیں سے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو کتاب ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ پر مشتمل کتاب ہے۔ تو گویا دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ یہ کتاب اللہ کی معرفت کا جو ایک ذریعہ ہے، اس ایک ذریعے کو بیان کرنے والی کتاب ہے، اور ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی معرفت دینے کا ایک ذریعہ۔ البتہ اس ایک ذریعے کے ساتھ ایک اور ذریعہ یہ ہے کہ کائنات میں انفس و آفاق میں جو نشانیاں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو نشانیاں رکھی ہیں اور کائنات میں جو نشانیاں رکھی ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان بندہ کرے۔ اسماء و صفات کے ذریعے اللہ کی پہچان، اور دوسرے نمبر پر آیات انفس و آفاق کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان۔ اللہ نے فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ ہم انفس و آفاق میں وہ نشانیاں دکھائیں گے کہ جن نشانیوں کو دیکھنے والے پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ وہی معبود برحق ہے، وہی اللہ ہے، وہی الحق ہے، یہ حقیقت ان پر کھل جائے گی۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سلسلے میں کتاب و سنت میں یہ دو دروازے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھے گئے۔ ایک انفس و آفاق کے اندر پائے جانے والی آیات نشانیوں کا آدمی جائزہ لے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات علیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور آج جو کتاب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ وہی راستہ ہے کہ جہاں سے یہ کتاب ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کیسے حاصل کی جائے، اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ، سکھانے والی تعلیمات، سکھانے والے قواعد، ضابطے، رولز پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ یہ جو کتاب ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، اس کتاب کے لکھنے والے عالم اسلام کے جلیل القدر عالم دین فضیلت الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمت اللہ علیہ ہیں۔ شیخ بن عثیمین رحمت اللہ علیہ کے تعارف کی ضرورت نہیں، لیکن میں اسماء و صفات کا یہ جو عنوان ہے اس حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ سے متعلق رکھتا ہوں۔ آپ یہ بات نوٹ کریں، جب آپ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کی سیرت پڑھیں گے تو ان کے جو خاص اساتذہ کرام تھے، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ تھے، لیکن ان سے زیادہ خاص جو خاص استاذ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کے تھے، وہ تھے شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ جن میدانوں میں خصوصی طور پر مہارت رکھتے تھے، ان میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا بھی میدان۔ ایک تو یوں سمجھیے کہ ایک جلیل القدر استاذ کے اور اس فن کے ماہر استاذ کے شاگرد شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ۔ دوسرا نمبر یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ نے ایک مدرس کی حیثیت سے اس سبجیکٹ کو، اس ٹاپک کو، اس عنوان کو سالہ سال تک پڑھایا ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کسی سبجیکٹ کا ماہر ہوتا ہے تو پھر اس کی گہرائیاں، اس کی نزاکتیں بڑے اچھے انداز میں وہ جانتا ہے بنسبت دوسرے لوگوں کے۔ شیخ ابن عثیمین رحمت اللہ علیہ کی یہ خصوصیت ہے کہ بات فقہ کی ہو کہ عقیدے کی ہو، اسماء و صفات کی بات ہو یا پھر یہ کہ توحید الوہیت وغیرہ کی بات ہو، آپ نے خاص طور پر ایک مدرس کی حیثیت سے ایک لمبا وقفہ آپ نے اس میں نکالا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کا اس فن پہ جو کنٹرول ہے، اس فن میں جو تمکن ہے، اس فن میں جو آپ کی مہارت ہے، وہ غیر معمولی ہے۔ اتنا ہی نہیں، آپ لوگ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی فن میں کتاب لکھنے والا ہو جائے،
مؤلف بن جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اتھارٹی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ مختلف علوم و فنون میں آپ کی تصنیفات نے آپ کے قد کو بلند بھی کیا ہے، اور وہیں یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ آپ اس فن کے واقعی معنوں میں امام ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ توحید کے مختلف موضوعات پر، مختلف پہلوؤں پر جو کتابیں لکھی، ان میں سے اسماء و صفات کے باب میں آپ کی یہ کتاب آپ کے بلند پایہ عالم ہونے کا ثبوت ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، مؤلفین کتابیں لکھتے ہیں، لیکن مؤلف کے لکھنے کے بعد لوگوں کے اندر زندگی میں کوئی کتاب اس قدر زیادہ عام ہو جائے، ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کتابیں لکھتے ہیں لیکن ان کی کتابیں قبول عام کا درجہ حاصل کر لیں، مقبولیت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، ایسا کم ہوتا ہے۔ اور جب کوئی کتاب یہ مقام حاصل کر لیتی ہے نا، تو پھر یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اپنے ساتھیوں میں سے ایک جو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، اپنے درس کے دوران بسا اوقات کہا کرتے تھے کہ میری یہ خواہش ہے کہ جس طرح امام نووی کی الاربعین النوویہ یا ریاض الصالحین مشہور زمانہ کتاب ہو گئی ہے، اللہ سے میری خواہش ہے، میری آرزو، میری دعا ہے کہ اللہ مجھ سے بھی ایک آدھ کتاب ایسی لکھوا لے، ایسی کوئی کتاب عام کر دے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، واللہ عالم، اللہ حقیقت زیادہ جانتا ہے، لیکن میرا اپنا احساس یہ ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی اس دعا کو اللہ نے قبول کیا، اور کم سے کم یہ کتاب القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی وہ آپ کی دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ جو میں یہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات سمجھیں کہ یہ بڑی اہم کتاب ہے، جس کتاب نے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان دنیا کے اندر متعین کی۔ اس کتاب پر جن علماء نے تقریض لکھی، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی مملکہ کی حیثیت سے اس دور میں موجود تھے، انہوں نے آج سے تقریباً 41 سال پہلے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب پر تقریض لکھی، تو یہ بات لکھی کہ میں نے یہ کتاب حرفاً سنی ہے، اور میں نے یہ پایا ہے کہ اسماء و صفات کے باب میں قواعد اور ضوابط کو سمجھانے والی بڑی جاندار یہ کتاب ہے۔ سبحان اللہ، ایسی عظیم کتاب میرے اور آپ کے سامنے ہے، اور ایسی عظیم اور جلیل القدر شخصیت کی لکھی ہوئی کتاب ہمارے سامنے ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر جو بات آپ کے سامنے میں رکھوں، وہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت، جو میری اور آپ کی ضرورت، ہم میں سے ہر ایک انسان کی ضرورت، اس ضرورت کو پورا کرنے والی کتاب ہمارے سامنے ہے، اور رب ذوالجلال کی معرفت کے سفر کو آگے بڑھانے والی کتاب میرے اور آپ کے سامنے ہے، تو پھر اس کتاب کی اہمیت کے لیے اور زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہماری اور آپ کی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا جو علم تھا اسماء و صفات کے باب میں، اس علم کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر ہم اور آپ تک پہنچایا ہے، اور وہ علم حقیقت میں کتاب و سنت کا علم ہے۔ حقیقت میں کتاب و سنت کو صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے کیسے سمجھا، وہ علم ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارے اپنی جو اگلی مجلسیں ہوں گی، ان میں ہم اور آپ اس موضوع پر مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کتاب کے مشمولات اور محتویات کو پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم نے یوں سمجھیے کہ کتاب سے پہلے موضوع کتاب، یعنی اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے اس کتاب کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، کس عنوان، کس موضوع سے متعلق یہ کتاب ہے، اسے سمجھنے کی ہم نے کوشش کی۔ اگلی جو مجلسیں ہوں گی ان میں ہم اور آپ کتاب کی طرف آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔